یسوع مسیح کے بابرکت جلالی اور فتح نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئے موضوع کے ساتھ اور ایک نئے میسیج کے ساتھ جو کہ ہمارا ٹاپک ہے کیا مسیحیوں کے لیے پرانے عہد نامے کی شریعت پر عمل کرنا، ان کو ماننا ضروری ہے۔ تو آئیں آج ہم اس کے بارے میں تھوڑا سیکھتے ہیں۔ آج اس کے بارے میں ہم مزید سیکھیں گے کیا مسیحیوں کے لیے پرانے عہد نامے کی شریعت پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اس معاملے کو بہتر طور پر سمجھنے کے لیے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ پرانے عہد نامے کی شریعت بنی اسرائیل کو دی گئی تھی، نہ کہ مسیحیوں کو۔ تو شریعت میں کچھ اس طرح کے قوانین تھے جو بنی اسرائیل پر اس حقیقت کو ظاہر کرتے تھے کہ وہ کس طرح خدا کے احکامات کو مانے اور کس طرح سے خدا کی خوشنودی کو حاصل کرے۔ پرانے عہد نامے کی شریعت میں کچھ قوانین ایسے تھے جو بنی اسرائیل کی رہنمائی کرتے تھے کہ وہ کس طرح خدا کی پرستش کریں اور اپنے گناہوں کا کفارہ کس طرح ادا کرے، یعنی قربانیوں کا نظام۔ پرانے عہد نامے کی شریعت میں بہت سارے قوانین ایسے بھی تھے جو بنی اسرائیل کو اس لیے دیے گئے تاکہ وہ دوسروں سے، دوسری اقوام سے، دوسری قوموں سے منفرد نظر آئیں، یعنی کپڑوں کے پہننے کا نظام، کپڑوں کا نظام۔ پرانے عہد نامے کی شریعت میں جتنے بھی قوانین بنی اسرائیل کو دیے گئے وہ آج کے مسیحیوں پر واجب نہیں ہوتے۔ یسوع مسیح نے صلیب پر جان دی تو اس نے پرانے عہد نامے کی شریعت کو پورا کر کے اس کو بند کر دیا۔ اسی طرح ایک حوالہ بیان کرتا ہے رومیو 10 باب اور اس کی 4 آیت دیکھیں گے، کیونکہ ہر ایمان لانے والے کی راست بازی کے لیے مسیح شریعت کا انجام ہے۔ اس نے ہماری خاطر صلیب پر جان دی اور وہ جو شریعت تھی، پرانے عہد نامے کی شریعت تھی جو میں نے پہلی ویڈیو میں بیان کیا، 600 احکامات کے قوانین تھے، احکام تھے، ان کو ختم کر دیا، کیونکہ اب ہم ان کے غلام نہیں رہے، ہم پرانی شریعت کے غلام نہیں رہے، بلکہ اب ہم فضل میں ہیں۔ اسی طرح ایک حوالہ دیکھیں گے، گلتیوں اس کا 3 باب اور اس کی 23 سے 25 آیت بیان کرتی ہے، ایمان کے آنے سے پیشتر شریعت کی محتاطی میں ہماری نگہبانی ہوتی تھی، یعنی کہ ایمان کے آنے سے پہلے کی بات ہے، اس ٹائم شریعت کی محتاطی میں اس کی نگہبانی ہماری جو ہے وہ نگہبانی ہوتی تھی۔ آگے دیکھیں گے، اور اس ایمان کے آنے تک جو ظاہر ہونے والا تھا ہم اس کے پابند رہے۔ 24 آیت، پس شریعت مسیح تک پہنچانے کو ہمارا استاد بنی تاکہ ہم ایمان کے سبب سے راست باز ٹھہریں۔ ہم شریعت کے اعتبار سے نہیں بلکہ ایمان کے سبب سے راست باز ٹھہرتے ہیں۔ آگے 25 آیت، مگر جب ایمان آ چکا تو ہم استاد کے محتاط نہ رہے۔ آمین، ہاللیلویہ۔ اسی طرح افسیوں 2 باب اور اس کی 15 آیت بیان کرتی ہے، چنانچہ اس نے اپنے جسم کے ذریعہ سے دشمنی، یعنی وہ شریعت جس کے حکم ضابطوں، ریگولیشنز کے طور پر تھے، موقوف یعنی سسپینڈڈ کر دی، تاکہ دونوں سے اپنے میں ایک نیا انسان پیدا کر کے صلح کرا دے۔ آمین۔ ایک ہی روح کے وسیلہ سے ہماری خدا کے پاس رسائی ہوئی۔ اب ہم پردیسی اور مسافر نہیں رہے، مقدسوں کے ہم وطن اور خدا کے گھرانے کے ہو گئے ہیں، اور رسولوں اور نبیوں کی نیو پر جس کے کونے کے سرے کا پتھر خود مسیح یسوع ہے تعمیر کیے گئے ہیں۔ آمین، ہاللیلویہ۔ لہٰذا ہم اب پرانے عہد نامے کی شریعت کی بجائے مسیح کی شریعت کے تابع ہیں، اس کے پابند ہیں، ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے، ہمیں اس کے تابع رہنا چاہیے۔ آمین۔ اور جس شریعت کو ہم مانتے ہیں وہ یہ بیان کرتی ہے کہ تم اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے اپنے خدا سے محبت رکھ اور اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ۔ آمین۔ اسی طرح مقدس متی اس کا 22 باب اور اس کی 37 سے 39 آیت بیان کرتی ہے، اس نے اس سے کہا کہ خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ۔ بڑا اور پہلا حکم یہی ہے، 39 آیت، اور دوسرا اس کی مانند یہ ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ۔
ان دو حکموں پر توریت اور انبیاء کے صحیفوں کا مدار ہے۔ آمین۔ ہم ان 10 احکام کی بات کرتے ہیں جو موسیٰ کو دیے گئے تھے۔ اب ان 10 احکام کو مکمل طور پر ان کا مکمل طور کا نچوڑ جو ہے، ان 10 احکام کا مکمل نچوڑ جو ہے، سوائے ایک حکم کے تم سبت کے دن کو مبارک ماننا، اس کے علاوہ 9 احکامات جو ہے، 9 حکم جو ہیں، وہ نئے عہد نامے میں ہم ان کو آج بھی مانتے ہیں، اور ان کا آگے میں اس کی تفصیل بیان کروں گا۔ ہم آگے دیکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ یہ کہنا کہ پرانے عہد نامے کی شریعت آج بھی مسیحیوں پر، آج کے مسیحیوں پر واجب اور لاگو ہے، یہ بات غلط ہے۔ ہم پرانے عہد نامے کی شریعت کے پابند نہیں، بلکہ مسیح کی شریعت کے پابند ہیں۔ یعقوب اس کا 2 باب اور اس کی 10 آیت بیان کرتی ہے، کیونکہ جس نے ساری شریعت پر عمل کیا اور ایک بات میں خطا کی، وہ سب باتوں میں قصوروار ٹھہرا۔ آمین۔ اب یہ آیت مکمل طور پر یہ ظاہر کرتی ہے کہ اگر ہم شریعت کو مانتے ہیں اور اس میں سے ایک قانون کو بھی نہیں مانتے یا ایک حکم کو نہیں مانتے، تو ہم قصوروار ہیں اور ہم گناہ گار ہیں۔ لہٰذا اگر یہ واجب اور لاگو ہے تو پوری شریعت واجب ہے، اگر نہیں واجب تو بالکل بھی واجب نہیں ہے، اور مکمل طور پر ہم پر واجب نہیں ہے اور نہ ہم پر لاگو ہوتی ہے، بلکہ ہم پر مسیح کی شریعت لاگو ہے اور ہم اس کے ہی مانند۔ یسوع مسیح نے جب اس ساری شریعت کے نظام کو، ساری قربانیوں کے نظام کو تکمیل کر دیا، تو اس نے ساری شریعت کو پورا کر دیا۔ اسی طرح پہلا یوحنا اس کا 5 باب اور اس کی 3 آیت بیان کرتی ہے، اور خدا کی محبت یہ ہے کہ ہم اس کے حکموں پر عمل کریں اور اس کے حکم سخت نہیں۔ آمین۔ جیسا کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ 10 احکام جو ہیں وہ پرانے عہد نامے کی مکمل شریعت کا خلاصہ تھے، اور 10 احکام میں سے 9 احکام کی نئے عہد نامے میں بڑی واضح اور مکمل طور پر دہرائی ہوئی ہے، سوائے سبت کے دن کو پاک ماننے سے۔ یقیناً اگر ہم خدا سے محبت رکھتے ہیں تو ہم یہ سب کام بالکل نہیں، ہم کبھی بھی جھوٹے دیوتاؤں کی پرستش نہیں کریں گے اور نہ ہی بتوں کے سامنے اپنے ماتھے ٹیکیں گے۔ اگر ہم اپنے پڑوسی سے محبت کریں گے تو ہم کبھی بھی اسے قتل نہیں کریں گے، اس سے یا اس کے بارے میں جھوٹ نہیں بولیں گے، اس کے خلاف حرام کاری نہیں کریں گے، اس کی ملکیت کا لالچ نہیں کریں گے۔ پرانے عہد نامے کی شریعت کے دیے جانے کا مقصد یہ تھا کہ انسان یہ جان سکے کہ وہ کسی بھی صورت میں اپنی قوت سے شریعت کو پورا نہیں کر سکتا، اور اس کو اس بات کا شعور اور ترغیب دی جا سکے کہ اسے یسوع مسیح کی بطور شخصی نجات دہندہ ضرورت ہے۔ آمین۔ خدا کا قطعی طور پر یہ مقصد ہرگز نہیں تھا کہ پرانے عہد نامے کی شریعت جو ہے وہ ہر دور کے انسان کے لیے واجب ہو یا وہ ان پر پورا اترے۔ اسی طرح مرکز 12 باب میں جو بیان کیا گیا ہے کہ تم اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری طاقت اور اپنی ساری عقل سے اپنے خدا سے محبت رکھ، اور اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ۔ تو اے عزیزو، اے بہنوں بھائیوں، اگر ہم اپنے خدا سے محبت رکھتے ہیں، اگر ہم اس سے پیار کرتے ہیں، اگر ہم اس کے ان 2 احکامات پر عمل کرتے ہیں اور ان پر پورا اترتے ہیں، تو ہم کبھی بھی پرانی شریعت کے تابع نہیں رہ سکتے، کیونکہ پرانی شریعت جو ہے وہ ان 2 حکموں کا نچوڑ اور ان 2 حکموں پر ٹکی ہوئی ہے۔ اب واضح طور پر یہ ہے کہ اگر ہم ان 2 حکموں پر عمل کرتے ہیں تو ہم وہ سب کر رہے ہوں گے جو خدا ہم سے چاہتا ہے، اور جو خدا ہم سے جس بات کی توقع کرتا ہے وہ یہ ہے۔ تو خدا سے محبت رکھتے ہیں تو ہمیں اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے پڑوسیوں سے، اپنے عزیز و قارب سے بھی محبت رکھنی چاہیے۔ پڑوسی کا مطلب میں پہلی ویڈیو میں بھی بتا چکا ہوں کہ پڑوسی کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ جو آپ کے دائیں بائیں یا آگے پیچھے رہتے ہیں، صرف ان کا مطلب نہیں ہے کہ وہ ہمارے پڑوسی ہیں۔ پڑوسی ہمارا کسی بھی جگہ پہ ہو سکتا ہے، جہاں پہ بھی مسیح میں لوگ رہتے ہیں
اور ان سب کو ہماری ضرورت ہو سکتی ہے. وہ سب ہمارے مسیح میں ہمارے پڑوسی ہیں، کیونکہ ہم مل کر ایک بدن ہیں اور ہم مل کر مسیح گھرانے کا فرقہ ہیں. سو خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ سبوں کو بہت برکت دے. دعا کرتے ہیں کہ آج کے کلام کے وسیلہ سے خداوند آپ سب کو بہت برکت دے. آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ کی زندگی سے ساری مشکلات، ساری مصیبتیں، ساری ٹینشنیں، ساری بیماریاں خداوند یسوع مسیح کے نام سے جاتی رہیں. اور میں ہر ویڈیو میں یہ دعا کرتا ہوں اور آج بھی وہی دعا کروں گا کہ اے باپ، اے خداوند خدا، جن کے پاس اولاد جیسی نعمت نہیں ہے، آج اس کلام کے وسیلہ سے آج ہم سب یکجا ہو کر اس بات کے لیے دعا کرتے ہیں. اور جتنے بھی پاسٹر صاحبان میرے ساتھ اٹیچ ہیں اور سب ہم مل کر اس بات کی دعا کرتے ہیں کہ جن کے پاس اولاد جیسی نعمت نہیں ہے تو اے خدا باپ ان کو اولاد جیسی نعمت سے نوازنا. اور جتنے بہن بھائی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اور جتنے خدا جنہوں نے اس کلام کے وسیلہ سے برکت پائی ہے، ان سب کے وسیلہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ خدا جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار مہیا کر، اپنے الہی خزانے سے ان کو ہر چیز مہیا کر، کیونکہ تیرا وعدہ ہے کہ میں تمہارے مانگنے سے پہلے جانتا ہوں کہ تم کن کن چیزوں کے محتاج ہو. تو پاک خدا، ہم تیرے بیٹے بیٹیاں ہیں، تو ہمیں کبھی بھی کسی بات سے نراش نہیں ہونے دیتا، ہمیں کسی بات سے ادھورا نہیں چھوڑتا اور اکیلا نہیں چھوڑتا. تو اے پاک خدا، آج کے کلام کے وسیلہ سے ہماری ساری مشکلات ختم ہو جائیں. اس دعا کے وسیلہ سے ان سب کے لیے، جن سب کے لیے ہم نے دعا کی ہے، پاک خدا ہماری دعا کو قبول کرنا. آج کا کلام پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ثابت ہو. خداوند آپ سب کو بہت برکت دے. اس چینل کو آپ کی بہت زیادہ سپورٹ کی ضرورت ہے. اگر آپ کو یہ میسیج اچھا لگا ہو تو اپنے فرینڈز فیملی میں ضرور شیئر کیجیے گا، تاکہ اس کلام کے وسیلہ سے اور لوگ بھی برکت پا سکیں. خداوند آپ سب کو بہت برکت دے. تھینک یو سو مچ. گاڈ بلیس یو.